والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج پاکستان میں رب العزت عز و جل کے فضل و کرم سے 28واں روزہ ہے، بدھ کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس 28ویں روزے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور رمضان مبارک کے صدقے ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلے میں آپ اپنی کالز اور ایس ایم ایس کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو آپ کو نمبر اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کیجئے اور ایس ایم ایس کیجئے۔ موضوع کے متعلق سوال کرنا چاہیں، میسج کرنا چاہیں تو بالکل کیجئے، کلام کی فرمائش کرنا چاہیں تب بھی کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کالز اور ایس ایم ایس کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نہایت منفرد ہے، دل کی دنیا۔ دل کے حوالے سے انشاءاللہ عزوجل آج بات کی جائے گی کہ دل کی حقیقت، دل قلب سلیم کسے کہتے ہیں، دل کے امراض اور پھر دل کے ذریعے ہونے والے افعال، اس حوالے سے انشاءاللہ عزوجل گفتگو کی جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی سنیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ اور رسول عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھ کر، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اپنے خلوص میں، اختیار میں اور دل میں اخلاص پائے ہوئے حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم وددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے. دغل میں زبان تمہارے لیے، بدر میں جا تمہارے لیے، دغل میں زبان تمہارے لیے، بدر میں جا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک، تمہاری دھمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، تمہاری چمک، تمہاری دھمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، مسی کا نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیری دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، اشارے سے چاند چیری دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیری دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دل کو سیر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا
تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دغل میں زباں تمہارے لیے بدر میں غزا تمہارے لیے دغل میں زباں تمہارے لیے بدر میں غزا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بلے صبا وہ چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بلے صبا وہ چلے کہ باغ پلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام پڑھا گیا۔ آج ہمارا موضوع ہے دل کی دنیا۔ دل کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل بات کی جائے گی۔ دل یقیناً انسان کے جسم کا ایک ایسا عضو ہے کہ اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دل کے جو ظاہری امراض ہے جن کی وجہ سے انسان بستر پر لیٹ جاتا ہے اور بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے، وہ اپنی جگہ ہیں، مگر دل کے کچھ باطنی معاملات بھی ہیں اور دل کی شریعت میں بھی بڑی اہمیت ہے۔ دل کے حوالے سے یعنی قلب، عربی میں بولتے ہیں اس سے قلب، دل یعنی قلب کو اہمیت بھی حاصل ہے۔ وہ کیوں؟ اور دل میں پیدا ہونے والی خرابیاں اور ان کا علاج، پھر اپنے دل کو صاف ستھرا کیسے رکھا جائے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو توجہ کے ساتھ یہیں مدنی چینل پر رہیے اور بغور سلسلہ ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ غلام محی الدین بھائی ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، چاہتے یہ سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، کیا بات ہے، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ یہاں قلب سلیم کہا گیا، اور قلب سلیم ایک اصطلاح بھی ہے۔ کیا مراد ہے قلب سلیم سے؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس شعر کی تشریح فرما دیں۔ پہلے آپ قلب سلیم کی تشریح کر دیں، پھر ہم قلب سلیم شعر کی تشریح اسی میں ہو جائے گی۔ قلب سلیم، دل کو قلب کہتے ہیں عربی میں، جیسے کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا، اور قلب سلیم کا مطلب ہے سلامت دل والا، ٹھیک،
پاک و صاف دل والا، وہ قلب عاشق ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تو قلب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، اور عربی میں دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ اور جس کو اللہ قلب سلیم عطا فرمائے، قلب مطمئنہ عطا فرمائے، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے قلب سلیم کا ذکر فرمایا، ٹھیک، سلامت دل والا، پاکیزہ دل والا۔ اور یہ دونوں مقامات پر جو قلب سلیم کا ذکر ہوا، یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ہوا۔ ٹھیک، سورۃ الشعراء میں 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے قلب سلیم کا ذکر فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ قلب سلیم کے حامل تھے، اور انبیاء کرام کا قلب اگر سلیم نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ وہ تو سلامت دل والے، پاکیزہ دل والے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا اور آپ کو خلیل اللہ بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، گہرا دوست بنایا، اور قلب سلیم بھی عطا فرمایا۔ تو اب جس کے پاس قلب سلیم آ جاتا ہے، اس کی میں انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں مزید، جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے اس جگہ پر کہ قلب سلیم سے مراد کیا ہے۔ لیکن جس کے پاس قلب سلیم آ جائے تو وہ دوسروں کو گناہوں میں اور دوسروں کو گمراہیت میں دیکھتا نہیں ہے۔ صحیح، دوسروں کو، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ گمراہی سے نکالے، دوسروں کو گناہوں سے نکالے، اور کسی قسم کی پریشانی نہ پہنچے، اپنی ذات سے بھی نہیں پہنچے، اور اگر وہ کسی پریشانی میں کسی کی وجہ سے مبتلا ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چچا تھا جس کا نام تھا آزر، اور قرآن مجید میں اس کو لفظ اب سے خطاب فرمایا گیا، لیکن مراد وہاں پر چچا ہے آزر، چونکہ یہ مشرک تھا اور بتوں کی عبادت کرتا تھا۔ آپ نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اپنی پوری قوم کو آپ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مقولے کو ذکر فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ باپ سے مراد یہاں پر چچا ہیں، جی جی، ورنہ انبیاء کرام کے والدین کریمین تو مشرف با اسلام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرک اور کفر کی غلاظت سے پاک رکھتا ہے، یاد موحد ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے، اپنے چچا سے یہ فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ بت پرست تھے، مشرک تھے اور عبادت کرتے تھے، غیر مسلم تھے۔ تو کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اس کے آگے جمے رہتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت، کیونکہ غیر مسلم تھے، اللہ کی عبادت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ ہم ان پتھروں سے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی، معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا قال هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا یہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او ينفعونکم او يضرون، یا تمہیں یہ نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں نفع اور نقصان تو نہیں دیتے، لیکن ہمارے باپ داداؤں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، معبودان باطلہ کی، تو ہم بھی ان کے دیکھا دیکھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، اللہ، الا رب العالمین، سوائے عالمین کے رب کے۔ کیا بات، اور پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حمد و ثنا بیان فرمائی، اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ اور پھر فرمایا واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے چچا کی مغفرت فرما کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ صحیح، اب یہاں پر یہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، کیا بات، کیا بات، اور یہ کہے ربی حبلی حکما الحقنی بالصالحین، تو اللہ تعالیٰ اسے علم و حکمت عطا فرمائے گا، اور جو صالح بندے گزر چکے اور باقی والوں میں سے اذ جاء اعضاء کے ذریعے تکلیف دینے کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تو اکبر، سلامت دل قلب سلیم وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف دینے سے محفوظ ہو، اللہ اللہ، دیگر رذائل اور گناہ اور بری باتوں سے محفوظ ہو، اور قلب سلیم وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، سبحان اللہ، اطمینان والی واہ، جان، کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ قلب سلیم والوں کو قیامت کے دن ندا کیا بات، ہوگی، کیا بات، اطمینان والی جان لوٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ، فادخلی فی عبادی، تو میرے عبادت گزار بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور آخر میں نتیجہ یہ ہوگا تو میری جنت میں۔ واہ جی واہ، کیا اللہ بات ہم ہے۔ سب کو قلب سلیم آمین آمین۔ قلب سلیم کے بارے میں وضاحت کی حسنین بھائی، ہمارے غلام محی الدین بھائی نے۔ اب قلب سلیم تو وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سلامت دل ہے جو رذائل سے اور برائیوں سے پاک ہو۔ تو اب دل کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں، جس کو ہم باطنی بیماریوں کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں نا، اس پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو اس یوں سمجھے کہ قلبی امراض کے اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں۔ جاسوس القلوب جی جی جی، جاسوس القلوب لقب ہے۔ تو باطنی بیماریوں کے اجمالی کوئی آپ بیان فرما دیں، تفصیل انشاءاللہ وہ دھیرے دھیرے ہم لے لیں گے، وہ کون کون سی بیماریاں جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو ایک خاکہ ہمارے درمیان آ جائے۔ بالکل بالکل محسن بھائی، دل کا معاملہ ہے بڑا سخت، ہے اس لیے کہ دل پر اللہ تبارک و تعالی انعام بھی عطا فرمائے گا اور دل پر عذاب بھی، دل کے ذریعے سے بندے پر عذاب بھی ہوگا۔ دل کے ذریعے سے بندے کو انعام جزا ہے، دل